فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نماز جنازہ کی وجہ سے ٹائم اور کم، میں نے صرف 2 باتیں کرنی ہیں آپ کے سامنے۔ پہلی بات تو یہ کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالی۔ لڑکا دے یا لڑکی دے، دونوں نعمت ہیں، دونوں آواز نکالیں۔ مگر لڑکی ہو جائے تو لوگ منہ بنا لیتے ہیں، ان کو لڑکی پسند نہیں، لڑکا ہونا چاہیے۔ شادیاں 4 کرنا چاہتے ہیں، لڑکی ہو جائے تو پسند نہیں ہے۔ تو جب لڑکیاں ہوں گی نہیں تو شادیاں کہاں سے کرو گے؟ عرب کے مشرکین کا بھی یہی حال تھا کہ ان کا منہ بگڑ جاتا تھا لڑکی ہونے پر۔ لڑکی ہو یا لڑکا، اولاد اللہ کی نعمت۔ لڑکے کی تمنا کرنا منع نہیں ہے، لڑکے کی خواہش کرنا منع نہیں ہے۔ نبیوں نے بھی دعا کی، تو لڑکا مانگنا برا نہیں، مگر لڑکی ہو جائے تو منہ نہیں بنائیں، بلکہ شکر کریں کہ وہ بھی اللہ کی نعمت۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ شادی کے بعد سسرال میں، اب ساس چاہتی ہے کہ اس کی بہو جو ہے بیٹا جنے، تو یہ بہو کے اختیار میں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کس کے اختیار میں ہے؟ تو ساس برا کیوں مناتی ہے؟ یا شوہر بیوی کو کہہ دے کہ آئندہ لڑکی ہوئی تو تم اپنے گھر چلی جانا، تو کیا یہ اس کے اختیار میں ہے؟ تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک برائی، ہم لوگ تانا دیتے ہیں۔ لڑکا ہو تو لڈو بانٹتے ہیں، لڑکی ہو تو خبر دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے۔ کس طرح بیٹیوں کو پالا، ان کی پرورش کی۔ اگر فرمایا کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، تربیت کرے، نیک بنائے، اچھی جگہ شادی کر دے، تو وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ کسی نے کہا 2 بیٹیاں، فرمایا وہ بھی۔ کسی نے کہا 1 بیٹی، فرمایا وہ بھی۔ تو بیٹیوں پر برا نہیں منانا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بیٹیوں کو ہلکا نہ سمجھے۔ مائیں جو ہوتی ہیں، خود بھی عورت ہوتی ہیں، بیٹے کے لیے الگ سے بوٹیاں نکال کے رکھ لیں گی، بیٹی کو روکھا سوکھا جو بھی دینا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بیٹے کو 4 گنا نہیں 10 گنا معاف ہے، بیٹی کو چھوٹی سی غلطی معاف نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کی تربیت شریعت کے مطابق کرنی ہے، غلطی کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے، نہ لڑکے کے لیے نہ لڑکی۔ لڑکے کو بھی سکھانا ہے، لڑکی کو بھی سکھانا ہے، حقوق سکھانے ہیں، جو ادائیگی ہے وہ سکھانی ہے، مگر ایسا سلوک نہیں کرنا کہ وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے۔ اگر لڑکی کسی وجہ سے سسرال میں نہیں بچ سکی یا سسرال نے اس کی قدر نہیں کی، تو واپس آنے پر اس کو طعنہ نہ دیں، اس کو طعنہ نہ دیں، بلکہ اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اس پر بھی ثواب ہے۔ مگر ہمارے ہاں شادی کے بعد بہن بھائی بھی مہمان بن جاتے ہیں، ہم ان کو بھی مہمانوں کی طرح لیتے ہیں، اگر وہ زیادہ ٹھہرے تو بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے رشتے ناتوں کی یہ کمزوریاں ہمارے رزق پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر ہم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے تو رزق میں کشادگی ہوگی، بلکہ یہاں تک تعلیم ہے کہ جس شخص کی
روزی میں تنگی آئے اپنی بہنوں کی دعوت کرے، ان کی دعائیں لگیں گی تو اور اچھا معاملہ ہو جائے گا، مگر الٹا ہو گیا۔ اللہ نیکی کی توفیق دے۔ ٹائم نہیں ہے، جنازے کی وجہ سے دیر ہو گئی، انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔